الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ کافی اباب رہ گئے ہیں درود پاک پڑھن تو جنہوں نے آمدہ وہ پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل دے اندر شریک ہاں. میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت دے نال میرے برادران تہاڈے شہر سرگودا دی خوبصورت پہچان اور آواز جگر گوشہ قاضی ملت برادر مکرم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ میرے بڑے ہی پیارے بڑے لاڈلے واجب التعظیم واجب التکریم شخصیت حضرت علامہ مولانا قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی گھلڑوی زید اشرف ہو اور آپ برادر اصغر خطیب اہل سنت نادش اہل سنت فخر اہل سنت برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب زید اشرف ہو برادران نے اور انہاں دی پوری ٹیم نے جن نے جو کوشش کر کے کاوش کر کے آپ جدا خوبصورت پروگرام سجا کے منو اور توانو لجپالا دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نو اس تے اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مرکز نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے. اس مسجد نو میرے حضور دی محبت دا مرکز بنائے اور آپ دے والد کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دے مزار پر انوار تے کروڑہا رحمتاں دا نزول فرمائے. تو اس دے نال میرے بزرگ انتہائی واجب التعظیم واجب التکریم شخصیت حضرت علامہ مولانا بڑے ہی میرے بزرگاں دے نال انہاں دے خوبصورت یاداں اور خوبصورت دن حضرت علامہ مولانا البخش علوی صاحب زید اشرف ہو دیگر علماء ربانیین میں جے کلے کلے دا اگر اسماء مبارکہ بولاں پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بس یہ ہے اے میرے تو سینئر لوگ نے میں ایک طالب علم ہاں طالب علم دی حیثیت میں سبق سنانا چاہنا. اللہ میرے مسلک دے علماء دیاں عمراں تے اسلام وچ برکت عطا فرمائے. میرے تو پہلے ماشاءاللہ قبلہ خطاب فرما رہے سن انہوں دے خطاب دے دوران اے چنگا ہوئے میں انہوں دے خطاب دے دوران آ گیا تے میں ویکھے اپنے ماشاءاللہ اس مجمع نو باعزت مجمع نو تے سوچا لگ پیا سا کہ کیا یہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب دا ہی مجمع ہے انہوں دی مسجد ہے کیونکہ تساں سارے انج کر کے سنے ہیں. ٹھیک ہے جناب یہ قاضی صاحب جنہ سدے ہیں او سبحان اللہ کہہ لین یا تواڈے پیٹی بھرا کہہ لین یا کوئی دو چار بندے ساڈے باقی اسی بیٹھے ہیں تسی جانو تے تہاڈا رب جانے. میں تواڈے کے گزارش کراں گا میرے نال سلوک نہ کریا جے. سمجھ آئی ہے نا. ایک کوئی گل میں خطبہ بھی ترنم نہیں پڑھیا تاکہ ٹائم بچے. لمبی تمیز بنن دی عادت نہیں دوسرے منٹ میں سبق شروع کر لاں گا. صرف گزارش یہ ہے کہ مسئلے دی گل سن لو دل کرے تو بولیا جے نہ دل کرے تو نہ بولیا جے. پہلی گل یہ کہ اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا تے بالکل میں خوشی نال اجازت دینا کوئی بندہ نہ بولے. او دی وجہ کہ تانوں میں گل سمجھا ہی نہ سکیا تانوں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی تے تانوں میں کھاں باواں چک چک کے آکھو سبحان اللہ تے تہاڈا کہنا ہے ویلڈ ہوئے گا بے شاری کیڑی گل تے آکھی سانوں تے سمجھ نہیں ہے کہ آکھیا کی. سمجھ نہ آوے بالکل نہ بولیا جے انہی دیر تک میں اگے نہیں ٹراں گا جنہی دیر تک سمجھا نہ سکیا. اور ایک کوئی گزارش یہ ہے کہ جدو سمجھ آ جائے پھر انج دی سبحان اللہ کہے جے پتہ لگے سنی ماواں دے پتر بیٹھے ہیں. کوئی چودھری میری گفتگو نہیں بولے گا. ہر چودھری نو سید قرآن ادھر ایڈوانس معافی دیندا پیا کوئی چودھری نہیں بولے گا صرف حضور دے نوکر بولن گے. اگے بہن دے ذرا تقاضے نے مہربانی تسی اگے تشریف فرماؤ. میں اکثر گل کرنا جدوں بندہ اگے بیٹھ کے نہ بولے پھر میں گزارش کرنا بھائی فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے سواری سو جائے وہ ڈرائیور دے شیر لائی جاندی ہے اوندا او مارا مینوں سستی پائی ہے یا تے بہنا نہیں سی جے بیٹھ گیا تو سبحان اللہ.
اگر اگے بہ کے بولن تے دل نہ کرے رضا کرانا طور تے چپ کر کے وضو دے بہانے یا کوئی بھی بہانہ کر سائڈ ہو جانا کسی ذوق والے بندے نوں جگہ دے دینی. حضرات جی وقار سبق میرا شروع ہو گیا چونکہ لمبی تمہید اور لمبا ٹائم میں نہیں لینا چاہتا. خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس نے حضور دے صحابہ دی عزت و عظمت دی واری آئی نا اللہ فرمایا میں نہ تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا. وہ سوا سوٹ والے میرے بات دھیان کر اے عدم توجہ تے کمپرومائز نہیں کر سکتا سجے کھبے ویکھیں گا تو اٹھا کے سائڈ تے کر دے. اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب آندا میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گئے نے. ہن مینوں تسی دسو مسجد وچ آئے ہو یوم عثمان غنی فاروق اعظم ذکر پاک حضور دے صاحب مینوں کہن صاحب کہ جی تسی جڑا نا مکس کر کے بیان کرنا ہے کوئی یہ نہیں کہ انہیں وہ بیان کیتا تو میں آ کر لینا. تسی جڑا جتھوں تھوڑا دل کردا بیان کرنا شروع کرو. گزارش ہے تسی اپنا وقت کٹ کے مسجد اندر تشریف لے آئے ہو ساڈے کو تقریراں پہ سن دیو میرے تو پہلے قبلہ بیان کر گیا نہیں طالب علم دی سینہ میں لگا تانوں کو 2 2.5 3 گھنٹے تے باہر رکھیے جس نے محفل ختم ہو جائے ہے نا مولویوں وچوں یا کوئی پورے ملک دا مولوی جڑا کہ انہوں لیا پتر 2.5 گھنٹے مولویوں دی تقریراں سنی آ پھاڑا میرا مور ہی تے سین آ پھڑ تیرے تے رب راضی ہو گیا. کوئی گارنٹی ہے ساڈے کول مارو سر کوئی گارنٹی نہیں پاویں تے 2 گھنٹے چھڑ کے فجر تک بیٹھے رہو گارنٹی کوئی نہیں کہ ساڈے تے رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا. کوئی نمازی نماز پڑھے مسیتی آ کے 1 لاکھ تے کھلو کے ساری رات عبادت کرے سنیوں کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. مسیتے بیٹھ کے ساری رات قرآن دی تلاوت کرے کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. اگر کوئی اپنا سخی اپنا مال اللہ دی راہ وچ لٹا چھڑدا ہے سارا مال اللہ دی راہ وچ لٹائے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ جی میں لکھاں کروڑا اللہ دی راہ لٹا چھڑے میرے تے رب راضی ہو گیا ہے. کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. نبی تو غلاموں مجاہد جہاد کردا اپنی جان اللہ دی راہ وچ دے چھڑے جان قربان ہو جائے اودی اور کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں. اور نبی پاک دے غلاموں بے شمار مثالاں حاجی کوئی 8 10 12 14 لاکھ لا کے حج کر کے آوے ہے کوئی گارنٹی کہ رب راضی ہوئے کوئی گارنٹی نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں. وہ سرگودا ذہن والے غیور مسلمان بھائیو نمازی نماز پڑھے قاری قرآن پڑھے حاجی حج کرے سخی سخاوت کرے مجاہد جہاد کرے اس کو گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں. پر میں صدقے جاواں جس نے حضور دے صحابہ دی باری آئی نا رب العالمین نے قرآن اندر ارشاد فرمایا اے دنیا والےو میں رب اج اعلان پہ کرنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گیا. اللہ تو سلامت رکھے ماشاءاللہ 80% بندے بولے نے جڑے بولے نے اللہ انہوں جزا دے جڑے 20% رہ گئے محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں شعر سنانا تو انہوں شعر علی پاس جانا میں نے اللہ خوش قلوب بنایا میں شعر اچھا پڑھ لینا پر شعر علی تک نہیں پڑھنا تھوڑا جا موٹا مان لیں دیو انہاں بزرگوں نے سبق سنا لئیے شعر پڑھنے ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے دنیا والےو اے منبراں تے بیٹھ کے کوئی لچھے دار تقریراں کرے انہاں ملا ملوانے مفتی تے پیر تے ذاکر انہاں دیاں گلاں وچ نہ ہو تہاڈا رب انصاف کردا پیا. میں اللہ انہاں تو راضی ہو گیا میرے تو راضی ہو گئے تے لوگوں جنہاں تو رب راضی ہو جائے جنوں رب آکھے میں تو راضی ہاں. مولوی صاحب جان جہنم وچ پیر صاحب تے مفتی صاحب تے جناب علی ذاکر صاحب جہنم وچ جنہاں نوں رب آندا میں نہ تو راضی ہاں ہائے جنہوں رب آکھے میں راضی ہاں. پھر ذرا قرآن کا مطالعہ کرو قرآن پڑھو ذرا میرا راضی کے ایتھے تے کیا نا راضی ہاں. اللہ رب العالمین نو عطائی بڑی پسند آئی. حدیبیہ دا مقام بڑا سارا درخت لگا ہے 1400 صحابہ حضور بیٹھے نے فرمایا میرے ہاتھ کرو بیعت 1400 صحابہ کلا کلا کر کے انج نبی دے ہاتھ وچ یا رسول اللہ بیعت کرنے تواڈے ہاتھ رکھ کے مدینے دے لڑیا اسی اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے. 1400 صحابہ حضور بیٹھے نے حدیبیہ دا مقام ہے درخت دے تھلے. ایک قرآن ہے کسے مولوی دی لچھے دار خطابت نہیں کسے پیر دی کرامت نہیں بیان کر لگا کسے مفتی دا فتویٰ نہیں قرآن پڑھ دو درخت دے بڑا سارا. اور حدیبیہ دا مقام نبی پاک دے غلاموں حدیبیہ دا مقام درخت لگے حضور بیٹھے نے 1400 صحابہ یا رسول اللہ تواڈے ہاتھ رات رکھ وعدہ کرنے ہیں نہیں واپس جاواں گے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے. اے صحابہ بیعت پہ کردے نے رب نو ایڈی عطا پسند آئی نا. میں قرآن سنانا چاہنا تھا ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ.
ایڈی رب نو ادا پسند آئی میرے نبی دو غلام ذرا توجہ فرمائیو خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل عرض کیتی رب جلیل حکم ہوئے 14 پیادہ مقام ہے میرے نبی دو غلاموں 1400 صحابہ میرے نبی دے ہاتھ رکھے اے کملی والیا اج وعدہ کرنے اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک اسی عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لواں گے صحابہ بیعت پہ کر دے نے اللہ نو ادا پسند آ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا جا قرآن میری یار دی بارگاہ چلے جا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے کملی والیا اے جڑے درخت دے تھلے بے کے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھے سونیا بیعت پہ کر دینے لقد رضی اللہ میں اللہ انہوں تو راضی ہو گیا زندہ بندہ بولے محبت سبحان اللہ لقد رضی اللہ میں اللہ انہاں تو راضی ہو گیا نبی دو غلاموں اللہ دا قرآن رب رب العالمین قرآن دے اندر ارشاد پہ فرما دے دنیا والیو ابو بکر تو میں راضی ہو گیا عمر تو میں راضی ہو گیا عثمان تو میں راضی ہوں علی تو میں راضی ہوں طلحہ تو میں راضی ہوں زبیر تو میں راضی ہوں عبد الرحمن تو میں راضی ہوں سعد تو میں راضی ہوں سعید تو میں راضی ہوں اے دنیا والیو انس تو میں راضی ہوں خباب تو میں راضی ہوں خبیب تو میں راضی ہوں عباس تو میں راضی ہوں عبداللہ تو میں راضی ہوں فرمایا دنیا والیو ابو ہریرہ تو میں راضی ہوں اے دنیا والیو ابو بکر تو لے کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک فرمایا دنیا والیو رضی اللہ عنہم وردو ان میں انہاں تو راضی ہو گیا وہاں اے میرے تو راضی ہو جنہ تے رب راضی ہو جائے ہائے میرے نبی دو غلاموں سنو ذرا جنہ تے رب راضی ہو جائے ہن میں تانوں حدیث سے وقت سنانا چاہنا میرے وال دیکھو نالے حدیث سنانا نالے منظر کشی کراں گا سمجھان دی کوشش کراں گا کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات رک رک کے بولاں گا ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا صرف گزارش کروں گا ویکھنا میرے والے جتوں میں حدیث پڑھ لگا نا کتاب کا نام ہے کنز الامال شریف علماء بیٹھے نا ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہوں جو میں بیان کراں گا ایک ایک لفظ دا میں ذمہ دار ہوں گا حدیث سے کنز الامال پڑھو کنز الامال شریف لکھنے والے حضرت علامہ الشیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ یار شعر سن کے سبحان اللہ حدیث دا والا سن کے سبحان اللہ فرمایا گیا پڑھو کنز الامال لکھن والے حضرت علامہ شیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کنز الامال دے اندر حدیث پاک کوٹ کر دینے کی تسی ان ذرا توجہ فرمانا میرے والے شیخ علی متقی فرماندے نے سرگودے دے رہن والے او مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے کمال ہو گئے تسی تے بولن رہے ہو میں ماننا حافظ رن فل غصہ چڑھے ہے کیوں جی قاضی صاحب اسی تسلیم کرنے حافظ صاحب غصے چ نے اسی اس چیز نو بالکل تاں ہی تے تھوڑا جے بولے بولے لگے ہیں پر ایڈے بھی غصے چ نہیں کہ تسی سبحان اللہ ہی نہ اونچی آکھو تھوڑے کول کوئی پریس کانفرنس نہیں کروائی جائے کہ صرف تو سبحان اللہ کہنی بس محبت نہ بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ مینی صاحب اقبال ہمیشہ لیٹ آتا ہے توجہ میں آپ بھی چس لینا چاہنا تو ہم بھی چس دینا چاہنا پر صرف توجہ دا حق میں طلبگار ہوں کنز الامال پڑھو شیخ علی متقی کنز الامال اندر حدیث پاک کوٹ کر دینے فرماندے ملاتیو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر زہرا دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سمیہ دا پیر مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم علی دی گل آئیے شعر سناما تو میں
پر شیر جے تسی پڑھو گے تو پھر نال پڑھاں گا، جے تسی نہ پڑھے پھر میں کو بالکل چھڑدا جاواں گا شیر. اینو ذرا اوتے لے آؤ، دور ڈبے دا لو ذرا، میرا نہیں. میرے نبی دے غلاموں جی علی دی گل آ گئی ہے، پھر اسی سننی یا رسول اللہ کہنے والے اے ہوئی اعلان کران گے علی شیر خدا تے شجاعت ناز کر دی. علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی. تو باری میں پڑھی آئے اگر تیری طبیعت اجازت دے پھر تسی بھی میرے نال مل کے بولو علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی. جنہیں نہیں پہ بول دے جنہیں نہیں دل کردہ علی دا ذکر کر دے ہاتھ جوڑ کے ترلا کرنا 2 منٹ واسطے دھیان تھلے کر لے میرے والا او ویکھے جنہیں محبت لگنے علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی. او دنیا والیو میری شیر والی گل نہیں، تسی علماء نو پوچھ سکتے ہو میرے نبی دی سنت علی دا نام بازو بلند کر کے لینا میرے حضور دی سنت ہے جدے بازو وچ کوئی تکلیف نہیں نبی دی سنت دی عمل کر کے ہتھاں نو بلند کر کے بولے گا علی شیر خدا تے شجاعت ناز کر دی. علی شیر خدا تے شجاعت ناز کر دی. فخر اسلام فخر اسلام کردہ شہادت نال کر دی. میری دعائیں میں جڑا علی دی شان بیان پیا کر دے رب علی دا صدقہ اُنہی زبان لو ہر بیماری تو محفوظ رکھے آخری دم تک او بھی کی ہوئی آندا رہے. علی شیر خدایو تے شجاعت ناز کر دی. فخر اسلام فخر اسلام کردہ شہادت ناز کر. سنو ذرا جزاک اللہ جی حضرات شیر ذوق کے ذرا دیکھو میرے وال شیر ذوق کے تقریر جڑی حدیث پاک میں تو سنا لگا. حضرت شیخ علی متقی فرماتے ملاتیو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم آپ دا ایک مرید خاص مرید پیران دے بڑے مرید ہوندے نے پر کئی وچوں خاص ہوندے نے. مارو مارو جنہیں سر مارے ہے پیران دے بڑے مرید ہوندے نے کئی وچوں خاص ہوندے نے. ہر ویلے پیر دے نال 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 میں انداز میرا اپنا حدیث وخان دی ذمہ داری میری ہے. ہر ویلے پیر دی خدمت مامور نال 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 دے. شیخ علی متقی کنز الامال دے اندر حدیث پاک کوٹ کردے نے او سرگودے تے رہن والے ہو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم آپ دا ایک مرید خاص مرید او دی ڈیوٹی پتہ کی سی جدو تہجد دی نماز پڑھن واسطے مولا علی بیدار ہوندے سن تے نماز تہجد دا وضو کراندا سی. نسواری پاگ والیا ہن میں تینوں آکھن لبیک دا نعرہ مار تے تو میرے اوتے آ کے ڈگ پینا اسے جوش وچ مارنا چاہیے پر سبحان اللہ تے کہنا میرا پتر. نبی دے غلاموں شیخ علی متقی فرمان توجہ ایٹا خاص سی ہر ویلے نال 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 رہنا ایدی ڈیوٹی سی جدو نماز تہجد واسطے مولا کائنات نماز تہجد پڑھن واسطے بیدار ہوندا سن تہجد دی نماز دا وضو کراندا سی. ہن تسی ذرا توجہ فرمانا میرے وال شیخ علی متقی فرماندے نے ایک دن روٹین وائز نا مولا مشکل کشا وضو فرمان پہ وضو کر دیا نا علی پاک نے قدمہ پاکاں نو دھوتا. حضرات توجہ علی نے قدمہ پاکاں نو دھوتا قدمہ پاکاں نو دھو کے علی وضو مکمل فرما کے اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا. شیخ علی متقی فرماندے جڑا مرید خاص سی نا اے قدماں تے ہتھ رکھدا پیر جی او مرشد جی پیر جی
جس نے انہیں آواز دیتی نا اے تکو مربان فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے بھائی خیریت ہے آندا لجپالو اتو ٹائم ویکھو کڈا سونا ہے اے دو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہ آوے تو سبحان اللہ اس تو اگے آسان نہیں کر سکتا آندا مرشد جی وہ ٹائم ویکھو لجپالو اتو کڈا سونا ہے علی پاک نے ویکھیا فرمایا ہاں تہجد دی نماز دا ویلا ہے نماز تہجد ویلا ہے آندا مہربانو تانوں تہجد والے اٹھ کے وضو کرائی دا فرمایا ہن موڑ آندا جناب پچھلی رات دا ویلا ہے تے تہجد ویلے تانوں اٹھ کے وضو کرائی دا سونےو کوئی جھولی پاؤ نا جناب ہائے سونےو کوئی جھولی پاؤ نا او لوکو جس لے پڑھو کنز المال جس لے انہیں نہیں گل کی جناب مولا کائنات کھلکھلا کے مسکرائے بڑا ہی مسکرائے نا بڑا مسکرائے ایک کنفیوز ہو گیا آندا سرکار کوئی منگنے چ غلطی ہو گئی ہے آندا سرکار کو منگنے چ غلطی ہو گئی ہے جناب کو لفظاں دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی جناب کو میرے منگنے دی جانچ نہیں آئی کوئی الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں فرمایا نہیں ہے گل نہیں ہوئے آندا مڑ سرکار دین لین چھڈو دسو اسے کیوں ہائے ان پر دین لین چھڈو دسو اسے کیوں ہو نبی دے غلامو توجہ علماء تشریف فرمانوں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے حدیث پاک سنانا پیا جس نے نے اکنا سرکار دین لین چھڈو دسو اسے کیوں ہو مولا کائنات نے فرمایا میرے مرید اوے مینوں ویلا یاد آ گیا آندا جناب کیڑا فرمایا رب محمد دی قسم اوے ایویں نماز تہجد دا ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا تھا پیا اوے تہجد دی نماز دا ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا تھا پیا اے آندا جناب پھر علی فرماتا میں حیران اس واسطے ہویا مسکرایا اس واسطے کوئی عجیب اتفاق ہے کوئی انجی تہجد دی نماز دا ویلا سی حضور نو میں وضو کراندا تھا پیا اوے لوکو حضور مولا مشکل کشا فرماندے نے حضور نے وضو کر دیا جس نے قدمہ پاکاں نو دھوتا نا حضور نے قدمہ پاکاں نو دھوتا علی فرماندے نے حضور وضو مکمل فرما کے اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا میں حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ رہا یا رسول اللہ ایتھے بہت اچھا ہے ایتھے لوڈ شیڈنگ دوں پاسے بھائی میں پتہ کی میں چاہنا میں بہ کے تقریر کراں صحیح گل ہے میں کھلونا نہیں چاہندا بہ کے کرنا چاہنا تے خدا دے بندیو مینوں بہ کے کرن دیو جڑے پکے ہوئے باج مولوی مر جان پٹ کے نہیں بولنا جے میں کھلو گیا نا اللہ دی قسم تیری کی ضرورت ہے تو سبحان اللہ نہ آکھے ہاں پھر تو اپنے اپنا وعدہ کرنا ہے آج کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بولنا جے تیرے منہ سبحان اللہ کڈھاواں نا تو مینوں سیداں دا منڈا ہی نہ مننی ہاں اللہ دی قسم حضور دے قدماں نہیں کھادا جیدے دل وچ رتی دی محبت ہوئی نا او تے تے تڑپے گا جنوں اللہ مور لا چھڈیو تے میرا بھی دل کوئی نہیں ہے اس واسطے مینوں بیٹھا رہندے میں تہاڈا مہمان بھی ہاں نال تے میزبانی دے تقاضے ہیں کہ میں بیٹھ کے تقریر کراں تسی مسکرا کے سبحان اللہ کہو میں نالے کہڑا تہاڈے کو ووٹ منگنا پیا لجپالاں دی گل ہے ذرا حضرت نبی پاک دے غلامو حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ملاتیو حضور میں اپنے غلاموں میں مسکرایا اس واسطے میں عجیب اتفاق ہوئے حضور بھی انجن نماز تہجد دا وضو کرتے میں کراندے حضور اٹھا لگے میں کہ لجپال آقا جی حضور نے فرمایا جی علی آندے ہوئے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو میں تے اگے نبی پاک ول ویندا ہاں پیا جس لے میں حضور نو آواز دتی نا حضور نے ان کر کے میرے ول ویکھیا نینا نال نین ملے اکھاں وچ اکھاں پیاں نظراں نال نظراں ملیاں تے شاہ جی پھر کی ہویا ہوے گا میں کہ جی میں کول نہیں ساں کہ میں تانوں اکھاں جو ہویا ہوے گا پر میری محبت آندی ہے میرا پیار آندا ہے جس لے علی دی نظر نبی دی نظر نال نبی دی نظر علی دی نظر نال نینا نال نین ملے ہون گے نظراں وچ نظراں پیاں ہون گیاں تہجد دی نماز دا ویلا ہے وضحا دا مکھڑا نبی دو غلامو حضور دے چہرے تے نظر گئی تے میری محبت آندی ہے علی نے نبی نو ویکھ کے بزبان حال اے ہویا کھیا ہوئے گا محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ 100 نین تصدق محبوب کے دو نین پہ مینوں پتہ ہے میں ذرا مشکل پڑھ بیٹھا ہاں چلو پڑھے لکھے بندے نوں دعوت ہے علی المرتضی فرما دے اے دنیا والیو میں نبی دے چہرے تے نظر پائی ہے وضحا دا مکھڑا ہے واللیل دیاں زلفاں نے مازاب دے کاجل نے مولا مشکل کشا فرما دے جس لے میں حضور نو آواز دتی ہے انج کر کے میرے نبی نے میرے ول ویکھیا ہے تہجد دی نماز دا ویلا نینا نال نین ملے
اے پیارے علی اے سرگوتے والے رہن والے تانوں پوچھدے نے پے تساں کی ویکھیا اے تے میرے بابا جی کی پہ فرماندے نے محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق او دنیا والیوں سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز ہے سو نین تو کیا چیز سو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق نبی دو غلاموں توجہ فرمانا ذرا توجہ میرے وال منظر کشی کرنا چاہنا پڑھ کنز الامال حضرت شیخ علی متقی رحمت اللہ تعالی آپ کی پہ کھوٹ کر دینے مولا مشکل کشا کر رم اللہ وجل کریم حضور دے قدمات ہاتھ رکھ لینے ایک کملی والیا یا سیدی یا رسول اللہ نبی دو غلاموں علی فرمان نے جس لئے میں حضور نو آواز دیتی ہے حضور نے انج کر کے میرے والے دیکھے آئے بہت اچھے بھائی اللہ تعالیٰ برکت دے ایتھی رکھے انہیں سے تھلے نہ آوے نظر نہ لگ جائے ایت تک میرے والے او سوف صاحب ذرا توجہ مہربانی علی پاک فرماندے میں حضور یا رسول آقا جی فرماندے حضور نے کر کے میرے والے دیکھے جی علی اندنے لج پالو فرمایا جی حضور تو ویلا دیکھو کڈا سونا ہے یا رسول اللہ تو ٹائم ہے کوئی فرما ہاں تہجد نماز ویلا ہے مولا مشکل کشا فرماندے میں کہیا حضور تو میں تہجد لے اٹھ کے وضو کرانا فرما ہن موڑ آقا جی ایڈا سونا ویلا ہے کچھ چولی پاؤ نا جناب ہائے یا رسول اللہ کوئی چولی پاؤ نا نبی تو غلاموں علی پاک فرماندے نے حضور نو انہاں کیا نا انہی عرض کی تھی حضور کچھ چولی پاؤ حضور نے نا نگاہ نبوت علی دی نظراں نہ ملا کے فرما مانگ علی کی مانگنا ہے میں تو بندے دسو سٹیج تو جنہیں سبحان اللہ نہیں آتے چلو اس دفعہ معافی دیں اگلی دس چھڑا اگلی بار دساں گا حضور نے آن کر کے فرما مانگنے کے مانگنا ہے علی آندے نے ملا دیو جس نے حضور دا میں اے انداز وچ میں کہا یا رسول اللہ حضور تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ ہر شے میرے کول ہے مدینے دا تاجدار مینوں کچھ نہیں چاہیدا حضور مینوں کچھ نہیں چاہیدا اے میرے محبوبہ جے عطا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دیو گے علی اندر میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عطا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم عطا فرماؤ علی فرماندہ حضور فرما علی کیسا علم چاہنا ہے کنز الامال پڑھ علماء تشریف فرمانے نبی دو غلاموں ہن سنو میں رک کے بولاں گا ٹھہر کے بولاں گا تاکہ تمہیں سمجھ آوے علی اندر نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا اس گل دا مینوں پتہ ہے میں تواڈی زبان ترجمان جو یہ فرمانے نشان سنے ہیں مینوں آلریڈی پتہ ہے کہ تساں فرمایا صحابہ قیامت والا دن ہوے گا میدان محشر بقا ہوے گا سارے نبی تے انہاں دی امتاں حشر دے میدان وچ اکٹھیاں ہون گیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کولوں اے فرمان سنے ہیں مینوں پتہ ہے کہ تساں فرمایا جس نے حشر دے میدان وچ ساری امتاں اکٹھیاں ہون گیاں نا تے میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر چھڈی ہے یا اللہ جس نے ساری امتاں اکٹھیاں ہون سب تو پہلا میری امت دا صاحب ہوئے حضور دی کرم نوازی ویکھتے اپنی سبحان اللہ وے ذرا حضور حضرت مولا مشکل کو شان دے یا رسول اللہ مینوں پتہ ہے اے میں تہاڈے کو سنی ہے کہ تساں فرمایا قیامت والے دہاڑے میدان محشر وچ ساری امتاں اکٹھیاں ہون گیاں میں اپنے اللہ دی بارگاہ چ کہ یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا حساب ہوے امت مصطفی دا حساب ہوے علی نے لج پالو اس گل دا مینوں پتہ ہے سونیا پوچھنا اے چاہنا اگوں تہاڈی امت وچوں جنہ سر مارو لگے چلی جلدی مدینے دے لاڑیا پوچھنا ہے چاہنا اگوں تہاڈی امت وچوں جیڑا بندہ سب
تو پہلا رب دے دربارے گہربار وچ حساب و کتاب دین واسطے پیش ہوئے گا مدینے دا لاڑیا جتوں حساب و کتاب دی ابتدا ہوئے گی او کون ہوئے گا راوی سیدہ دے ابا جی مولا مشکل کشا فرماندے نے ملا دیو میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں عرض کیتا یا رسول اللہ سب تو پہلا حساب و کتاب دی جتوں ابتدا ہونی ہے پہلا بندہ اللہ دے دربار وچ کون جائے گا علی فرماندے نے حضور نے ان کر میرے کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا پیارے علی جتوں حساب و کتاب دی ابتدا ہوئے گی سب تو پہلا بندہ کالا ابو بکر صدیق فرمایا سب تو پہلا پترا میں علی دا تھوڑا محبت نہ بولو نا پترا میں علی دا تے طریقت لو میں نقشبندی ہاں نقشبندی ہاں آدھر علی دے پتر دی زبان تو نقشبندیاں دے امام دی شان سناواں تینوں میرے عقیدے دا پتہ لگے میرا آج کل تے پیر گول مول ہو کے لگے پھر دے نا صحیح گل ہے او نہیں ٹھیک ہے جی اسی ویکھو جی نا 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 گول مولا ہے میرے ماموں جان حضور قبلہ خطیب الاسلام رحمت اللہ کا فرماتے ہیں مذہبی بغیرتی ہوندی ہے جدوں مسلک دی کھول کے ول کے جو نہیں جی اسی سارے دے کوئی اسی سانجے سمجھے نہیں اسی صرف حضور دے ہیں بس نبی پاک نال ادا اور حضور نال وفات حضور نال محبت دی واری دے اسی سارے دے سن لعنت پانے اسی سانج کونے تے کوئی اسی سانجے نہیں اسی صرف حضور دے ہیں بس جدا تعلق جدا رابطہ جدا لنک جدا کنیکشن میرے مصطفیٰ دے نال ہے او دے پیر دی جُتی ساڈے سر دا تاج ہے تے جڑا میرے حضور دے در دا باغی ہو جائے اسی اونوں اپنی جُتی تو وار کے باہر سٹاں گے نعرے او دے وجن گے جڑا حضور دے نعرے مارے گا پاویں کوئی کڈا بھی کلگی والا پیر ہوے تے سجادہ نشین ہوے تے مفتی ہوے تے شیخ القرآن جڑا بھی ہوے بالکل عزت اودی ہوے گی جڑا حضور دی نسبتاں بھی حیا کرے گا نبی پاک دے غلاموں توجہ بات طویل ہو جائے حضور نے فرمایا قال ابو بکر صدیق اے پیارے علی سب تو پہلا میرے ابو بکر نے پیش ہونا ہے اگر تہاڈا ارادہ ہوے تے ابو بکر پاک دی شان وچ شعر پڑھا ہے ہولے ہولے پڑھ لینے ہولے ہولے پڑھ لینے انہیں کہا نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ تسی سارا شعر نہیں ہوتا نہ پڑھیا صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج میں کھونا ساڑھی دنیا دے اصول اگر میں اعلان کرا میرے برادر مکرم دا تے میں آکھاں گا اے دنیا والیو ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن صاحب خطاب کرن گے جے پھر خطاب کراواں تے میں آکھاں گا لوکو ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا نگاہ مصطفیٰ صاحب خطاب کرن گے پھر بولاں تے آکھاں گا ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا اللہ بخش علوی صاحب ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا سعید امینی صاحب ہن تواڈے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری نوید صاحب اے دنیا والیو کوئی میرا مولانا کوئی تیرا مولانا میں صدقے جاواں جس لے میرے نانے نے فرمایا ہوئے گا اے پیارے علی سب تو پہلا جتھوں حساب و کتاب دی ابتدا ہوئے گی او میرا صدیق تے ملی محبت آندی ہے سیدہ دی ابا جی نے پھر اے ہوئی آکھے ہوئے گا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ سنو میرے نبی دو غلاموں دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سبحان اللہ دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر غار کا منظر
سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ او دنیا والے مولانا صدیق اکبر رضی اللہ میں حدیث مکمل کر کے بات ختم کرنا چاہنا جڑی حدیث شروع کی تھی مکمل کر کے بات ختم کرنا ذرا باجماعت بولو نا سبحان اللہ سنو جی شیر ذوق کے آگے چلو حضور نے فرمایا پیارے علی سب تو پہلا جتوں حساب و کتاب دی اطلاع ہوئے گی وہ میرا ابو بکر پیش ہوئے گا ادھر تک میرے والے مولا کائنات نظرہ جھکا کہ سبحان اللہ اللہم زد فزد کیا شان ہے ابو بکر تو اڈی کوئی مزار وچ بھی پہلے نمبر تے صحاب وچ بھی پہلے نمبر تے اگو علی پاک اندر ملا دیو تھوڑی دیر گزری نا تے میں نظرہ جھکا کے کیا یا رسول اللہ ثم من کملی والے ابو بکر پاک تو بعد دوسرے نمبر تک کون پیش ہوئے گا یا رسول اللہ دوسرا نمبر کدھر ہے حضور نے فرمایا ثم عمر الفاروق ثم عمر الفاروق فرمایا دوسرے نمبر تے میرا عمر پیش ہوئے گا علی دوسرے نمبر تے میرے عمر کا حساب و کتاب ہوئے گا کون عمر جدے بارے میرے حضور نے فرمایا صحابہ ہر نبی دی امت دا ایک محدث ہوندا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے علماء بیٹھے نے ایک ہوندا محدث ایک ہوندا محدث حضور نے فرمایا میری امت دا محدث میرا عمر ہے صحابہ پوچھا اللہ جی پالو اے محدث کینوں آندے نے حضور نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ جدی زبان تے فرشتے بولن جدی زبان تے فرشتے کلام کرن وہ محدث ہوندا ہے میرے نبی دی امت دا محدث مراد مصطفی مرید مصطفی دعائے مصطفی مطلوب مصطفی امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جے علی دی گل آئی او میں اپنے ابا جی دا فرمان سناواں وخان دی ذمہ داری میری ہے دو حدیثاں جلدی اڈے منٹ دے وچ سنا دینا چونکہ میں آکھیا سی حدیث مکمل کر چونکہ ضمن آ گئی ہے حدیث وخان دا ذمہ دار میں ہیں علماء تشریف فرما نے مولا مشکل کشا فرما نے میں بڑے صحابہ نو ہجرت کردے ویکھے جڑے میرے سامنے جنہ ہجرت کیتی کسے نے رات دے نیرے کیتی کسی نے ویکھیا وہ کافر نے کھلو رہے ہیں کافر نے کھلوتے ادھروں دی ہو کے نکل جانے کوئی ادھروں دی ہو کے نکلے ہے کوئی رات دے نیرے چ نکلے ہے کسی نے چھپ کے کیتی ہے فرماتے نے مینوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ایک عمر ہے جن نے دن دے دیہاڑے وچ کیتی جن نے دن دی روشنی وچ کیتی ہے تے پھر اے نہیں کہ چلو روشنی میں پھر جانا نا علی فرماندے نے عمر کڈی تلوار تے میں کیویں نا عمر تلوار کڈ کے اپنے راہ نہیں گئے بھئی میں ہن جانا نا عمر سیدھے گئے نے شہر کعبہ وچ ابو جہل دی پارٹی بیٹھی ہے بڑے بڑے کافر کلگیاں والے تورے والے بیٹھے نے عمر جا کے تلوار سہنے کے بعد کافرو ہے کوئی تڑ جو بیبییاں بیوہ کرانے والا آئے ہائے علی فرماندے نے عمر سہنے کعبہ وچ آ کے ہے کوئی بیبییاں بیوہ کرانے والا ہے کوئی بچے یتیم کرانے والا ہے کوئی جہنم دا ایندھن پڑ والا عمر دی تلوار نو کٹ کے رکھ دے گی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم کوئی کافر بولیا نہیں عمر تلوار لہراندا نبی دے نعرے ماردا ہجرت کر کے گیا اے راوی مولا علی دوجی حدیث میں سنا حضور مولا مشکل کشا فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا چونکہ دوسرا شان عثمان غنی جو فاروق اعظم حضور نے فرمایا دنیا علی پاک راوی نے علی فرماندے نے میں حضور دے کولوں سنیا میرے نبی نے فرمایا میریاں 40 تیاں وی ہوندیاں نا میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں تے ایک ایک کر کے ساریاں وصال فرماندے جے میں 40 دیاں 40 یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دے چھڑ راوی مولا علی نے اگے سنو میرے نبی دے غلام حضور مولا مشکل کشا فرماندے نے حضور فرمایا ثم عمر الفاروق علی دوسرے نمبر تے عمر نے پیش ہونا ہی تھک گیا میرا خیال میں تانوں عرض کیتا سی حدیث مکمل کر کے تاریخ ختم کر دیاں گا ہن نہ ابے سواد دیو نہ مینوں کرو اگے تے گل بڑی سواد والی آ گئی ہے حضور نے حضرت مولا مشکل کشا فرماندے نے میں حضور کو سنیا نا کہ حضور نے فرمایا دوسرے نمبر تے عمر نے بھائی کیا بات ہے عمر سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ اللہم زد فزد اے نبی دے مدار وچ بھی دوسرے نمبر تے صحابہ وچ بھی دوسرے نمبر تے
تے عمر پاک دی گل آ گئی ہے. ایک شعر پڑھا تاکہ میں ہن میرے صرف میرے بیٹی بھرا پڑھن گے اولی اولی پڑھنا تھلے رہ کے تسی صرف سن کے سبحان اللہ کہہ لے جی. گل آ گئی عمر دی, گل آ گئی فاروق اعظم نے کہ اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے, اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے. دو باری میں پڑھے ہوں ویکھے جی میرے پیٹی پر آ کتنی سونی آواز نہ پڑھ گئے. اسلام کی صدف سلیمان ہے جتے نہیں نا, آج میں تیرا مہمان تو میزبان ہے. اسلام کی عظمت صدف دین کا گوہر ہے, شاہکار رسالت جنہیں کہیے وہ عمر, شاہکار رسالت جنہیں کہیے وہ عمر ہے. اوہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. عمر میرے حضور کو لا کے یا رسول اللہ عمر کدھر آئے ہو, عرض کی تھی قبلی والیا عمر جس رب سے ایمان رکھے آئے کیا وہ رب سچا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں عمر تیرا رب سچا ہے. عمر پھر بول دے یا رسول اللہ میں جس نبی سے ایمان لے آتا ہے کیا میرا نبی سچا نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر کیسی بات کرتے ہو, عمر تیرا نبی سچا ہے. عمر پھر بول دے یا رسول اللہ میں جس قرآن کے ایمان رکھیا ہے کیا یہ قرآن سچا نہیں؟ حضور تھوڑا جا جلال بھی چاہ گئے, اے عمر کیسی گل پیا کرنے, اور تیرا رب سچا ہے, تیرا نبی سچا ہے, تے قرآن سچا ہے. عمر آدھنے یا رسول اللہ جے عمر دا رب بھی سچا ہے, عمر دا نبی بھی سچا ہے, عمر جس کی کتاب تے ایمان لے آتا ہے وہ کتاب بھی سچی ہے. تے کملی والیا نمازہ لک لک کے پڑھنا اے عمر رو بھی قبول نہیں. عمر تو جانا چاہیے عرض کی تھی کملی والیا کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. اوہ کعبے میں اللہ عمر دا صدقہ اس زبان نو کدی فالج نہ ہوئے جڑا گج وج کے پڑے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. اوہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے. آج عمر وچ اسلام آیا تو کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے, خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر. کلام تے لمبا ہے حاصل کلام سن لے او دنیا والیو. کون عمر جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے, جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے. اور ہر پاک زبان بولے وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے, وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. شاہکار
رسالت جی نے کہی وہ عمر زندہ حضرات دی وقار سبحان اللہ سوچ تے نہیں پڑیندا ہو اچھا ہاں وہ پھر جویں جویں دیندے جاؤ میں شعر ہوندے جاویں سبحان اللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ امینی صاحب میرے بڑے پیارے بھائی نے تو انہوں نے مذاق لاڈ کیتا ہے نا تسی ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ لو جی سنو حدیث مکمل کرنا چاہنا شیخ علی متقی کنز المال میں حدیث کوٹ کرتے ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے میں کیا حضور ثم من ابو بکر بعد فرمایا ثم عمر الفاروق عمر تو بعد ابو بکر بعد دوجے نمبر تے عمر نے جانا ہے ہن سنو ذرا تن جتھے لے آنا چاہندا تھا علی اندر نے ملا دیو تھوڑی دیر گزری نا میں ہاتھ بنے یا ثم من یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ حضور عمر تو بعد میری تقریر دا لبے لباب تے خلاصہ تے نتیجہ تے اینڈ تے تقریر ختم عمر پاک آندے نا میں علی پاک آندے نا میں کیا ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور عمر تو بعد ذرا کھلے دماغ والا بندہ میرے جملے وال توجہ کر دو تین دفعہ جو جملہ بولاں گا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو بعد تیجے نمبر تے کنے جانا ہے حضور تیجا نمبر کدھر ہے یا رسول اللہ تیجا نمبر کدھر ہے مدینے دا لاڑیا تیجا نمبر کدھر ہے یا رسول اللہ تیجے نمبر تے کنے جانا ہے ہن جیڑا جواب تواڈے ذہن وچ آیا نا اچھا یہی جواب ساڈے ابا جی دے ذہن وچ سی اے ہوئی جواب مولا علی دے ذہن وچ سی پر میں صدقے جاواں میرے نانا جی نے جواب نہیں دیتا تسی پڑھو کنز المال کچھ علماء کرو علی نے میں کیا یا رسول اللہ عمر تو بعد تیجے نمبر تے کون جائے گا مدینے دا لاڑیا تیسرا نمبر کدھر ہے مدینے والیا تیجا نمبر کدھر ہے فرماتے میں حضور نو عرض کیتا نا حضور نے انج کر کے میرے بڑے کیا فرمایا ثم انت یا علی ثم انت یا علی علی تیجا نمبر تیرا ہے علی تیجا نمبر تیرا ہے علی تیجا نمبر تیرا ہے علی تیسرا نمبر تیرا ہے علی اندر نے میں سوچ لگ پیا یہ تیجا میرا تے نہیں میرا دل کر دے ہن بھی بولنا چاہندے چوکے حفظہ نال لے جاواں علی اندر نے حضور نے فرمایا تیجا نمبر تیرا ہے سوچی پہ گیا تیجا میرا تے نہیں اے تیسرا میرا تے نہیں میں کہا ساڈے ابا جی آندے نے میرا تیجا بھی نہیں قبلہ قاضی صاحب ساڈے سیداں دے ابا جی آندے نے میرا تیجا بھی نہیں اے اننے 100 سالاں بعد کدی انجن کردا نالی جا پیندا ہے کدی جناب گلی ڈگ پیندا علی دا پیو میں کہا تیرا روے تیلا نہ کدی وضو کر کدی تیری پنگ لتھی ہوے نا مسجد تے آ وضو کر علماء دی صحبت وچ بیٹھ علی آندے نے میرا تیجا بھی نہیں تو کیڑے چکراں چ علی دا پہلا نمبر تو کیڑے چکراں چ علی فرماندے نے میں سوچیا ہے تیجا میرا تے نہیں تے کوئی گل نہیں حضور نو پوچھ لینے آ آندے نے میں کیا این عثمان یا رسول اللہ ہائے ہائے این عثمان یا رسول حضور منو تیجا کہہ دیتا ہے تو عثمان کدھر جانا ہے فرماندے لے انی میں گل حضور کے کیتی نا حضور نے مسکرا کے فرمایا علی میرا عثمان ایڈا شرم و حیا والا ہے علی میرا عثمان ایڈا شرم و حیا والا ہے ایڈا شرم و حیا والا ہے علی میرا عثمان شرم و حیا دا پیکر ہے قیامت والے دیڑے رب دے سامنے شرم و حیا دی وجہ تو کھڑا ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکے گا علی میں اپنے اللہ دی بارگاہ عرض کر چھڈی ہے یا اللہ میرے عثمان نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما اچھا ویسے جڈا میں ٹل لایا اڑی تو سبحان اللہ نہیں اچھی آتی حضور فرماتے ہیں علی میں اپنے اللہ دی بارگاہ عرض کر چھڈیے یا اللہ میرا عثمان شرم و حیا کی وجہ تو تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب نہیں دے سکے گا میرے عثمان نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما علی میرے اللہ نے میری عرضی نو قبول کر لیا میرے عثمان دا صحابی نہیں ہونا تے جدو عثمان دا صحابی نہیں ہونا مڑ تیجے نمبر تے تو ہی جانا ہے نا
مڑ تیسرے نمبر تے تو ہی جانے نا. اچھا ہن دو گلاں چھوٹیاں چھوٹیاں رہ گئے نے صرف اشارہ کر کے بات ایک نقطے شکتے نہیں میں کہڑا کوئی ایڈا بڑا محقق آدمی ہاں علماء دا خادم طالب علم. دو گلاں نے آ جمعہ 8 دن پہلا ایک ٹرینڈ چلے اسی سوشل میڈیا دا دور ہے نا جنوں وٹوا نہیں کرنا بھی نہیں پتا وہ سوشل میڈیا دا مفتی اعظم بنیا ہوندا ہے. آ ٹرینڈ چلے پیچھے کر کے جی غدیر قوم جشن عید غدیر. یہ پتہ نہیں کتھوں کڈ لئی جشن عید غدیر. یہ پہلا تے کوئی نہیں سی جدوں دیاں نویاں نویاں تحقیقاں ریسرچاں مارکیٹ وچ آونیاں شروع ہو گئیاں نے ادو جی عید غدیر کی ہے. عید غدیر عید غدیر کی ہے بندہ پوچھے کہ کیڑی شے جی حضور نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. میں کہا اچھا حضور نے اے شان دیتی مولا علی اس تو علاوہ کچھ نہیں نا. غدیر قوم دا موقع سی سنیو بڑی توجہ شیر تسی سن لینے ایک بار کو جملہ سن لو. غدیر قوم دا موقع سی حضور نے فرمایا صحابہ مینوں اپنی جاناں تو قریب مننے ہو. عرض کیتی حضور جاناں تو قریب ہی مننے ہیں جاناں دے مالک بھی مننے ہیں. فرمایا علی کتھے ہوئے حضور میں ذرا قریب آؤ تکو میرے وال. حضور نے علی دا ہاتھ اے جملہ تہاڈی مہربانی توجہ نال حضور نے علی دا ہاتھ پڑ لیا. او لوگو جاؤ اپنے بیگانے جڑے عیداں مناندے پھردے نے نا انہاں نوں پوچھو حضور نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. جدا میں مولا او دا جدا میں مولا او دا ایک کیڑا مقام کیڑا سی غدیر قوم اس جگہ تے حضور نے علی دا پڑھ کے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. سنیاں دے سر دا تاج گل حضور دی ہوے سنی نہ منے ہو سکدا ہی نہیں. ساڈے سنیاں دے سر دا تاج اسی گلی گلی جا کے ڈنڈورا پٹاں گے اور اس گلی گلی جا کے آواز بلند کران گے. لوگوں نبی نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا. او میں کیا غدیر قوم دے موقع تے نبی نے علی دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا ہے تے تو انے عید تے حدیبیہ دے موقع تے میرے نبی پتہ کی فرمایا. تسی نہ بولو بھائی محبت نہ بول یار کی کرنا. ایتھے غدیر قوم دے موقع تے حضور نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا کہ جدا میں مولا او دا علی مولا. تے تو آکھے اے عید حدیبیہ دے موقع تے پڑھ حضور دا فرمان. میرے نبی نے فرمایا ہاں بھائی سارے صحابہ بیعت کر لیں گے. عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا ہذہ ید عثمان. میرے نبی نے اپنے ہاتھ نو فرمایا ہذہ ید عثمان. اے عثمان دا ہاتھ ہے ادھر علی دا ہاتھ ہے. او علی دا ہاتھ ہے حضور نے نہیں علی دے ہاتھ نو میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی دا ہاتھ پھڑ کے جدا میں مولا او دا علی. اوے علی دے ہاتھ نو نبی بلند کر کے فرمان کہ جدا میں مولا او دا علی مولا تے تو عید منانا ہے. عثمان دی جگہ تے میرے حضور نے فرمایا ہذہ ید عثمان. اے عثمان دا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے. فضرب بها على يده. انج میرے نبی اپنے ہاتھ دوجے ہاتھ رکھیا ہذہ عثمان. میرے نبی نے فرمایا اے عثمان دا ہاتھ ہے تے اے عثمان دی بیعت ہے. اوے خدا دے بندے ادھر علی دے ہاتھ نو حضور نے فرمایا کہ جدا میں مولا او دا علی مولا. ادھر عثمان دے ہاتھ نو میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ ہے. رب العالمین نو بھی پیار آ گیا. فرمایا سونا کی فرمایا جے. عرض کیتی یا اللہ اج عثمان موقع تے موجود نہیں میں عثمان نال محبت پیا کرنا. ہذہ ید عثمان. اے عثمان دا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ ہے. اپنے نبی نو نبی اپنے ہاتھ نو حضور فرماندے نے اے عثمان دا ہاتھ ہے. رب آندا سونیا جے تو محبت کرنا پیا سن اپنے رب دی محبت. ید اللہ فوق ایدیہم. ید اللہ فوق ایدیہم. سونا کی فرمایا جے یا اللہ عثمان دا ہاتھ ہے. فرمایا سونے موڑے تیرا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. اے تیرا نہیں موڑے میرا ہاتھ ہے. تے نبی دو غلاموں جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ آکھن ادھر علی دا ہاتھ ہے تے تو عیدہ مناندا پھرنا ہے. ادھر حضور نے فرمایا عثمان دا ہاتھ ہے تے نبی دو غلاموں اگلا جملہ اما تھوڑے سرگودے انٹر ہوئے ہیں اودوں ہی جملہ دین چاہیا ہے اودوں ہی بلکہ جملہ کی پیغام جلوس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ضرور مناؤ. مینوں بھی سدیا ج میں بھی آیا صحیح گل. عمر پاک دا دن منانا اسی بالکل آ جاں گے. یہ کیڑی گل ہے اسی تے منن والے ہاں. پر گل او پنجابی دی ایک مثال ہے. ماں دی سوکڑ دی دی سہیلی ماں دی سوکڑ تی دی سہیلی جلوس فاروق اعظم دا کٹنا جائز ہے میلاد النبی دا نہیں. کیڑے چکراں چ پئے ہو یار کیوں قوم نو تقسیم کر دیو پے. اوے عمر پاک دی حرمت تے عزت واسطے تسی جلوس کڈو تے اشتہار چھپ جان تے پورے شہر نو تسی گھراں کے جا کے دعوت دیو جلوس ہٹاونا ہے. میں نہ جی میں آواں دا حضرت سپیشل آواں دا پر او دے واسطے شرط اے وے تو ساڈے میلاد دے جلوس چاہ نا بھئی پہلا حضور دا میلاد ہے کہ پہلا عمر پاک دا جلوس ہے. اسی جنوں مننے حضور دی وجہ تو اسی عمر دا جلوس تے بڑی دور دی گل ہے نا. عمر پاک دا نام ہی نہ لیندے جے عمر دے گلے وچ حضور دی غلامی دا پتہ نہ ہوندا.
اس واسطے پہلا عید میلاد منا، پھر عید غدیرے کو منادا پھری، پھر جناب جلوس فاروق اعظم کردا پھری، پہلا میلاد نبی جلوس چاہدا حضور دا جلوس شرک تے بدعت ہے، اے جناب جائز ہو گیا۔ عقل ہوتی تو خدا نے سے لڑائی لیتے۔ تانوں وہ شعر کمرے بیٹھ کے سناواں گا، بات ختم، تقریر ختم، شعر ختم۔ نبی پاک دے غلاموں، عثمان غنی ذوالنورین میرے حضور نے فرمایا میرا اللہ عثمان دی حیا کرے گا۔ لوگو رب عثمان دی حیا کرے، نبی عثمان دی حیا کرن، فرشتے عثمان دی حیا کرن، مومن عثمان دی حیا کرن، او مولوی، او پیر، او مفتی، او ذاکر کڈا کو بڑا بے حیا ہوئے گا جڑا عثمان دا حیا نہیں کرتا۔ ساڈے استاد فرماندے نے کوئی اس میں تفضیل نہ بے حیا ہوسی، کوئی اس میں تفضیل نہ بے حیا ہوسی جڑا عثمان دا حیا نہیں کردا۔ لیکن سنیو اسی علی علی بھی کرنے تو عثمان دے قدم چم کے کرنے۔ تے شاہ جی پھر تسی کی آکھو گے؟ میں کہا جی بات ختم، تقریر ختم، شعر ختم، نوکراں تے کبیاں تے اے ہوئی اعلان کران گے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ طبیعت اجازت دے تے مل کے کہہ لو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ تحفظ کر کے عثمان کا علیزہ تو نے بتلایا، تحفظ کر کے عثمان کا علیزہ تو نے بتلایا، جو رکھے بغض عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ جو رکھے بغض عثمان سے علی والے۔ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے اسی جیویے تے سنی بن کے، اسی مرگے تے حضور دے نوکر تے کمی بن کے۔ اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ نہیں تہاڈے بزرگاں دے ہوندے وقت نہیں۔ الامر فوق العدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تیرا ذکر کیتا ہے، تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے، تیرے محبوب دے محبوباں دا ذکر کیتا ہے، اپنی بارگاہ قبول فرما۔ یا اللہ جویں میرے برادران نے، قاضی برادران نے اور انہاں دی پوری ٹیم نے جس محبت نال اے خوبصورت ذکر پاک دی محفل نو آباد کیتا ہے، یا اللہ انہاں دے گھراں نو تو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس ذکر پاک دی برکتاں ساڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرما۔ میرے برادران دے علم، عمر، عمل دے اندر برکت عطا فرما۔ میرے مسلک علماء دیاں عزتاں دے اندر برکت عطا فرما۔ انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ذکر پاک دا صدقہ تنگ دستاں یا تنگ دستیاں دور فرما، پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما، بیماراں نو شفاء کلی عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرما، جڑے صحیح العقیدہ حضور دے غلام اس دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، یا اللہ سب دی بخشش فرما۔ بالخصوص اس تمام ذکر پاک دا ثواب، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، بیانات، دعا رب العالمین سب دا ثواب حضور قاضی ملت حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی روح پرفتون پیش کرنے قبول فرما۔ آپ دی قبر نو بقع نور بنا، جنت الفردوس وچ اعلیٰ تعالی مقام عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت و زیارت و معیت و رفاقت نصیب فرما۔ انہاں دی اس مسجد نو، ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا بول بالا فرما۔ سانو سارے
سنو حضور دی سچی اور سچی محبت غلامی نصیب فرما حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد دی رب العالمین حیا رکھن دی توفیق عطا فرما عقیدہ اہل سنت قائم و دائم فرما مسلک حق اہل سنت و جماعت دا بول بالا فرما میرے مسلک دی رب العالمین مزید اس نو تقویت عطا فرما ملک پاکستان دی خیر فرما اندرونی بیرونی خدشات و خطرات تو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و